ہی ویور، میں اصغر علی خان اپنا پیڈیا.com کے ساتھ حاضر ہوں، اور میں آپ کو آج انفو لنکس ایک ویب سائٹ ہے جس سے ہم ایڈ لے سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ سے پیسے کما سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کوسچن پیدا ہوتا ہے وائی انفو لنکس، کیوں ہم یوز کریں انفو لنکس کو؟ اچھا، اس کا سیدھا آنسر یہ ہے کہ یہ جو ہے زبردست گوگل کا الٹرنیٹو ہے، گوگل ایڈسنس کا، کیونکہ گوگل ایڈسنس جو ہے وہ تو بہت مشکل سے اس کا اکاؤنٹ حاصل ہوتا ہے، اور وہ وزٹرز بھی آپ کے جب تک روزانہ کی بنیاد پہ 1500 2000 یا منیمم 1000 وزٹرز نہ ہوں، اس وقت تک آپ گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کافی سرچ کے بعد دوستوں سے اور دوسرے کئی جو انٹرنیٹ پہ آلریڈی ایڈز کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں، میں نے ان سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے اور کچھ خود بھی سرچ کی، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک انفو لنکس ہے جو کہ کافی اچھی ویب سائٹ ہے، جسٹ لائک گوگل ایڈسنس۔ تو ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے، اور ہم اپنے بلاگ پہ یا اپنی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کے جو ایڈز ہیں وہ پبلش کر کے ہم منی ارن کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو سب سے آسان میتھڈ ہے اس کو ویریفائی کروانے کے لیے، کیونکہ گوگل ایڈسنس کا جب آپ اکاؤنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہو تو وہ ویریفائی نہیں کرتا، لیکن اس کو ویریفائی کروانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے اس ہی ویب سائٹ سے، جو اپنی ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے جو ویریفائی کروائی، کہ پہلے انہوں نے ویریفائی نہیں کی، تو میں نے دیکھا کہ کیوں نہیں ویریفائی کر رہے ہیں، تو میں نے اسی دن جو ہے، یہ میری ویب سائٹ ہے اپنا پیڈیا.com، تو میں نے اس کو ویریفائی اس طرح کروایا کہ پہلے میں نے میں نے جیسے بتا چکا ہوں کہ میں نے اپلائی کیا، اور لیکن انہوں نے آگے سے جو ہے نا وہ اپروو نہیں کی ویب سائٹ۔ تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس ویب سائٹ کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کی، کہ اس کے اندر یہ اباؤٹ کا جو پیج ہے یہ والا، یہ میں نے اس کے اندر انٹر کیا، یعنی ایڈ کیا۔ تو اس اباؤٹ کے پیج میں نے اس اپنی ویب سائٹ کے بارے میں لکھا کہ میں میں نے ویب سائٹ بنائی، اور اس میں کیا کیا پرووائڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پہ میں نے یہ چیزیں لکھیں، تو دوسری دفعہ میں نے اپلائی کیا، تو انہوں نے میری جو ویب سائٹ تھی اس کو اپروو کر دیا، ٹھیک ہے، اپروو کر دیا ویب سائٹ کو۔ تو جس کے بعد میں آپ کو فردر بتاتا ہوں کہ اباؤٹ کا پیج، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور پیج بتاتا ہوں، یہ بھی میں نے پیج ایڈ کیا تھا، یہ جو پرائیویسی پالیسی ہے، یہ بھی دو پیج میں نے ایڈ کیے تھے، جس کی وجہ سے میری جو ویب سائٹ ہے وہ انفو لنکس ریویو پر، انفو لنکس جو ویب سائٹ ہے اس پر ویریفائی کر دی گئی۔ اس پہ جو چیزیں آپ چیک کیجئے گا، یہ چیزیں میں نے اس پہ جو کانٹینٹ، اس میں اس کی جو پرائیویسی پالیسی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس پہ جو میں نے چیزیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت اچھا بیسٹ ایفیلیٹ پروگرام بھی ہے، یعنی کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر آپ کو ایک ایفیلیٹ لنک ملتا ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم ایفیلیٹ لنک حاصل کرتے ہیں، اور اس کو ہم پرموٹ کر کے جو کوئی بندہ ہمارے لنک سے اکاؤنٹ بناتا ہے اور پھر اس اپنی ویب سائٹ پہ پر ایڈ لگاتا ہے، تو اس کا کچھ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے پورے سال کے لیے۔ یہ بھی بڑا اس کا اچھا بینیفٹس ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس کے ریونیو کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ بات
بڑی اچھی ہے کہ گوگل ایڈسنس کے آلموسٹ ایکول ہے. پھر بھی گوگل ایڈسنس زیادہ پے کرتا ہے اس کی نسبت، لیکن یہ جو ہے نا آلموسٹ ایکول ہے، ایکول نہیں کہا جا سکتا کیونکہ گوگل ایڈسنس کی جو ارننگ ہے وہ زیادہ ہے، لیکن یہ بھی جو ہے وہ اس کی انفو لنک کی ارننگ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور جو چیز میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ پرووائڈز اٹریکٹیو ایڈس. اس کے جو ایڈز ہوتے ہیں وہ بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. آپ کی جب ویب سائٹ پہ ایڈز کے شو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی اٹریکشن بڑی مزے کی ہوتی ہے. جیسے وہ یہ جو میں آپ کے سامنے ابھی میں اپنی ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں، اس کو ریفریش کرتا ہوں، تو یہ آپ کو ایڈ اس کے نظر آئیں گے کہ یہ بڑے مزے کے جو ہے وہ ایڈز جو ہے وہ شو کرتا ہے. ایکچولی میری ویب سائٹ میں تھوڑا اس میں نیٹ میں تھوڑا پرابلم ہے، اس کو ذرا نیٹ میں تھوڑا پرابلم ہے، اس وجہ سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے کتنے مزے کے اس کے ایڈز شو ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھنا ابھی میری ویب سائٹ اوپن ہوگی اور کتنے مزے کے سائڈ سے اس کے ایڈز آتے ہیں، جس کی وجہ سے وزٹر لازمی طور پر دیکھیں، یہ وزٹر لازمی طور پر ان پر کلک کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو ویب اس کے ایڈز آئے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک اور فیسلٹی بھی دیتا ہے کہ ایڈ اس جگہ سے، یہاں پر میں یہ کرسر گھما رہا ہوں، یہ رائٹ سائڈ سے اور لیفٹ سائڈ سے ادھر سے یہ نیچے سے اوپر کو بھی آتے ہیں، اور 1/4 آلموسٹ تقریباً اس طریقے سے یہ ایڈ جو ہیں وہ آپ کو شو ہوتے ہیں. یہاں پر بھی آتے ہیں لیکن میں نے وہ دوسرے لگائے ہوئے ہیں، ان کو فریم کہتے ہیں، فریم ایڈز. تو وہ میں نے سائڈوں پہ لگائی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو فردر جب میں اس انفو لنکس کے اندر انٹر ہوں گا تو میں اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ کو. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ایڈ ہیں اس کے، اور وزٹر کو یہ کافی اٹریکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کلک کرتا ہے اور آپ کی ارننگ انکریز ہوتی ہے. یعنی کہ آئی کیچنگ ایڈس ہیں. اور اس کے علاوہ ایزی ٹو ہینڈل ایز واچنگ ریونیو. اچھا، اس میں جو ہم ایک اور چیز بڑے مزے کی ہے کہ ہم اس میں اپنے جو ارننگ ہے، ریونیو وغیرہ ہے، وہ بہت آسانی کے ساتھ اس نے بڑے مزے کا ڈیش بورڈ دیا ہوا ہے. وہاں پر ہم بہت آسانی سے اپنے جو ریونیو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ابھی میں اس کے اندر اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوتا ہوں. ابھی میں نے تقریباً ویک ہوا ہے میں نے اس کو لگایا ہے اپنی ویب سائٹ پہ. اکاؤنٹ تو میں نے کچھ دن پہلے حاصل کر لیا تھا، مطلب ہے کہ اس ویک سے پہلے، لیکن اس کے بعد میں نے یہ اس کے ایڈ جو ہیں وہ شو کرنے شروع کیے. تو وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے اندر انٹر ہو کے کہ کس طریقے سے ریونیو اس کے بڑھائے جا سکتے ہیں. تو جیسے اس کے اندر جیسے آپ لکھیں گے کہ infolinks.com، تو اس کے اندر آپ کو ایک فیسلٹی ملتی ہے کہ آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی لاگ ان ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے یہ ہے سائن اپ ود فیس بک، آپ فیس بک سے بھی لاگ ان ہو سکتے ہیں. میں تو آلریڈی اس کے اندر سائن ان ہوں، تو میں سیدھا مائی اکاؤنٹ پہ جاتا ہوں. تو مائی اکاؤنٹ پہ جب میں انٹر ہوں گا تو آپ کے سامنے اس کا جو ڈیش بورڈ ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی، اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. تو آپ یہ اس کے ڈیش بورڈ کے سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رپورٹس، انٹیگریٹ، کسٹمائز، اکاؤنٹ، ریفرل، یہ ساری چیزیں آپ اس میں اس کے اندر میں ایک ایک کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے. جیسے یہ ابھی میرا جو ہے، ابھی میں نے کچھ عرصہ میں نے آپ کو بتایا کچھ ویک ہی ہوا ہے اس کو میں نے یوز کرنا شروع کیا. تو ابھی میرے جو ویوز ہیں وہ کافی کم ہیں، جس وجہ سے ابھی اس کا ارننگ نہیں ہو رہی، لیکن یہ کافی اچھی ارننگ ہوگی مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں نے اس کی جو دوسری ایک اور ویب سائٹ ہے اس پہ میری اس کی ارننگ کافی اچھی ہے. تو اور دوسرا کہ اس ویب سائٹ پہ میں نے ابھی دوسرے یہ جو ایڈز ہیں سارے ایکٹیو بھی نہیں کیے. یہ دیکھیں، یہ ایکٹیویٹ مجھے کرنے ہیں ایڈز صرف ان فریم
ان فریم کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سائڈ سے ایڈ آ رہے ہیں، صرف وہی ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ ان ٹیگ ایڈ، ان فولڈ ٹیکسٹ کے اندر بھی ایڈ نہیں ہے، جو کہ مجھے ابھی اس کی سیٹنگ کرنی ہے. وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا جو ویڈیو ہوگی میری. ویڈیو سے مراد اسی ویڈیو کے اندر ہاؤ ٹو انکریز ریونیو، ان کے اندر میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ان ایڈز ریونیو کو انکریز کرنے کے لیے ایڈز لگانے ہیں. اچھا، اب میں بات کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے جو ریونیو ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں سے آپ کچھ چیزیں ذہن میں رکھ لیں جب آپ اپنے ویب سائٹ پہ اس کے ایڈ شو کروائیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس کو آپ نے ویب سائٹ پہ لگانا کیسے ہے. آپ نے انٹیگریٹ پہ کلک کرنا ہے. یہ انٹیگریٹ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ڈیش بورڈ پہ. یہاں پر آپ کو یہ جو ایک کوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے، یہ جو کوڈ جاوا اسکرپٹ کا جو کوڈ ہے، منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کوڈ جو ہے یہ کوڈ آپ نے یہ آپ نے اس باکس کے اندر جو لکھا ہوا یہ کاپی کر کے اپنی جو ویب سائٹ ہے آپ کا، میں بھی ورڈ پریس ہے، بلاگر ہے، کچھ بھی ہے، جملہ وغیرہ ہیں، آپ نے ان کے اندر یہ ان کے فوٹر میں جا کے آپ اس کوڈ کو کاپی کیجئے گا. تو پھر اس کے بعد آپ اپڈیٹ کر دینا. میں آپ کو ابھی ورڈ پریس میری جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طریقے سے میں نے یہ جو ہے وہ ایڈ لگائی ہوئی ہے. ایڈ لگانے کے لیے میں نے کس طریقے سے وہاں پر کوڈ کو جو ہے وہ ان کیا ہے نا، کوڈ کو انٹر کیا ہے. جی میں ابھی اپنی ویب سائٹ کے جو ہے WP ایڈمن کے اندر ہوں. وہاں پر میں نے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اپنا pedia.com کی جو میری ویب سائٹ ہے اس کا ڈیش بورڈ ہے آپ کے سامنے. آپ یہاں اپیرنس پہ آ جائیں. اپیرنس کے بعد ایڈیٹر پہ کلک کریں گے جب آپ، تو آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ تھیم ایڈیٹر ہوتا ہے. یہ بیسیکلی دیکھ لیں آپ. تو آپ کو میں ایڈ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. یہ میرے سامنے اس کی جو تھیم کی کوڈنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے. میں نے کہا کہ اس کو فوٹر کا جو ہے اس کے اندر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. تو میں یہاں پر سائٹ پہ دیکھ رہا ہوں کہ فوٹر کہاں پہ ہے. یہ تھیم فوٹر یہ لکھا ہوا ہے. اس پہ میں کلک کرتا ہوں. جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہ فوٹر کا سامنے میرے باکس آ گیا. یہاں پر فوٹر کا سارا تھیم ہے. اس کے اندر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ مجھے ابھی پتہ نہیں لگ رہا، لیکن میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کس سے ابھی یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ ہے، ڈھونڈنا پڑے گا. ابھی میں بتا دیتا ہوں فائنڈ کر کے، کیونکہ انفو لنکس کا ورڈ اس میں لازمی طور پر ہوگا. یس جی، کیونکہ میں نے انفو لنک لکھا کہ اس میں یہ ورڈ جو انفو لنک ہے یہ لازمی طور پر ہوگا. یہ ہے بالکل جی، یہ سامنے یہی وہ اسکرپٹ کوڈ جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ادھر میں نے کاپی کر کے اپڈیٹ فائل پہ کلک کر دیا. اس کی وجہ سے یہ اپڈیٹ ہو گیا، جو کہ میں نے آلریڈی اپڈیٹ کیا ہوا ہے. اب میں آلریڈی میں نے اپڈیٹ کیا ہوا ہے. یہ کوڈ ہے نا، یہ ادھر کاپی کیا ہے. تو آپ کسی بھی ویب سائٹ یا بلاگر کی ہو، خواہ ویب بلاگ ہو یا کچھ بھی جملہ کی ہو، آپ اس کے فوٹر میں یہ کوڈ ایڈ کر کے اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کے جو ایڈز ہیں وہ شو ہونا شروع ہو جائیں گے. اب بات کرتے ہیں اس کے ریونیو کے اندر کہ اس کا ریونیو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. سب سے پہلے جب آپ ویب سائٹ ایڈ کرتے ہیں تو آپ یہ چیز ذہن میں لازمی طور پر رکھیے گا کہ جو آپ کی جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ آپ کی سب سے موسٹ ریلیونٹ ٹو یور کنٹینٹ، یعنی بہت زیادہ آپ کی ویب سائٹ کے ریلیونٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. کیٹیگری جیسے یہاں پر آپ URL ڈالیں گے ایڈ ویب سائٹ، یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا کچھ بھی نام اور سلیکٹ جو کیٹیگری ہے، یہاں سے آپ جو ویب سائٹ کی جو موسٹ ریلیونٹ کیٹیگری ہے وہ آپ نے انٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ویب سائٹ کی لینگویج، کہ آپ نے کس لینگویج کے اندر جو کانٹینٹ ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، کسی لینگویج میں ہے، تو آپ نے وہ
یہاں پر کنٹینٹ کی جو لینگویج ہے وہ لازمی طور پر انٹر کرنا ہوگی، کیونکہ جب آپ کیٹیگری اور اس کی لینگویج انٹر کریں گے تو یہ جو ہیں یہ انفو لنکس والے یہ ایڈز جو ہیں آپ کو آپ کے کنٹینٹ کے ریلیونٹ شو کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ارننگ کے چانسز ہوں گے وہ کافی زیادہ ہوں گے، اور ایڈز بھی بڑے اچھے آپ کو شو کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ لازمی طور پر کیجیے گا. اس کے بعد اور دوسری چیزیں میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ نے سلیکٹ دا موسٹ ریلیونٹ کری ڈبل انڈر لائن. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو ڈبل انڈر لائن آپشن چوز کرنا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، ڈبل انڈر لائن کے لیے آپ نے یہ کسٹمائز جو سیٹنگ کا یہ سیٹنگ بنا ہوا ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈبل کو سلیکٹ کرنا ہے اور کلر یہاں سے آپ نے بلو رکھنا ہے، کیونکہ موسٹلی جو کلرز ہوتے ہیں وہ کنٹینٹ کے وہ لنکس کے وہ بلو ہوتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، اکاؤنٹ، سیو، افیکٹ، یہ سارے بلو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں کوئی اور کلر یہاں سے سلیکٹ کروں تو یہ وہ کسی اور کلر کے ہو جائیں گے، جو کلر میں سلیکٹ کروں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ڈبل رکھنا ہے. یہ ڈبل پہ کلک کرنے کی وجہ سے یہ نیچے 2 لائنیں آ گئیں، اور یہ جو بلو کلر میں نے سلیکٹ کیا اس کی وجہ سے یہ جو کنٹینٹ کے جو خاص ورڈ ہیں، ان کو کی ورڈز کہتے ہیں، یہ بلو ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے سیو کر دینا ہے، یہاں سے سیو کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کی ارننگ انکریز ہوگی. جیسے ہی کوئی بھی کرسر جب آپ وزٹر ہوگا وہ ادھر آئے گا، اس طرح کنٹینٹ کے اوپر آپ آئے گا تو اسی ٹائم ایڈ شو ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جس طریقے سے نہیں آ رہے، یہ آپ سامنے یہ دیکھیں اسی طرح. تو یہ لازمی طور پر آپ نے یہ چینجنگ کرنی ہے، اس سے ارننگ کافی اچھی ہوتی ہے. اور فارمیٹ بھی اس کا جو ہے وہ آپ نے سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ سیو کلک کریں گے، یہ سیو کا بٹن ہے، ٹرن آن، یہاں پر آپ اوکے کر کے اس سیو پہ کلک کر دیجیے گا. نیچے آتے ہیں جی، اور اس کے اندر ایک اور جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ایڈ مور پروڈکٹس. یہ آپ نے ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی، یاد رکھنا کسٹمائز سے ملے گی. ٹھیک ہے، ایڈ مور پروڈکٹ کے اندر آپ نے جو ایڈ سلیکٹ کرنے ہیں وہ آپ نے کون سے کرنے ہیں، وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان فریم کے ایڈ بھی اچھے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یا پھر ان فولڈ کے جو پوری سکرین پہ نیچے سے اوپر کی جانب ایڈ جاتا ہے، یہاں سے اس طرح سے جس طریقے سے یہ ایڈ ہے نا، اس طریقے سے نیچے سے اوپر کی جانب جائے گا. اور ان سکرین کا جو ایڈ ہے وہ آپ کے کنٹینٹ کے اندر شو ہوتا ہے. کنٹینٹ کی آپ کی ہیڈنگ جو ہوتی ہے اس کے نیچے جو 5-7 ورڈ لکھے جاتے ہیں، یا یہ ٹیگز بھی اسی طرح کے ہیں. ٹیگز اس میں سے آپ جو ہے وہ بیسٹ ایڈ جو ہیں، یہ ان فریم جو ہیں، یہ میں نے ابھی آپ کو اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو دکھائے ہیں کہ یہ جو ان فریم کے ایڈز ہیں یہ کس طریقے سے شو ہوتے ہیں. یہ جو سائڈوں سے آتے ہیں یہ آپ نے ابھی دیکھے ہیں. تو یہ جو دوسرے ہوتے ہیں ایڈ، یہ نیچے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان فولڈ ڈسپلے ایڈز ریلیونٹ ٹو وٹ یو یوزر آر سرچنگ فار وائل انفیوزنگ اندر. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ٹیگ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ان ٹیگ الاؤڈ ٹو انکریز یور ایڈس، انکریز یور کلکس اینڈ ارننگ وائل ایڈنگ ویلیویبل انفارمیشن. ٹیگس، یہ یعنی کہ ٹیگز دیتا ہے آپ کو، ٹیگ کے اندر اس کے جو ہے نا وہ آپ کو ملتے ہیں، یعنی یہ جو ٹیگز کے اندر آتی ہیں ایڈ. اچھا، ان فریم جو ہیں یہ سائڈوں سے میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے ڈسپلے نیچے سے اوپر کی جانب سکرین کی جانب جاتے ہیں یہ ایڈز. ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کو آپ لازمی طور پر اپلائی کیجئے گا، اور اپلائی کرنے کے بعد آپ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا کہ کس طریقے سے ورکنگ ایڈ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اور کوئی کوشچن ہو تو آپ نیچے لازمی طور پر کامنٹ میں لکھیے گا. رپورٹس وغیرہ آپ کو یہاں سے پتہ چل جائیں گی کتنی ارننگ ہوئی ہے، کس طریقے سے ہوئی ہے. لازمی طور پر نیچے کومنٹ میں آپ کوئی کوشچن ہو تو بتائیے گا، انشاءاللہ میں اس کو جو ہے وہ سالو کرنے کی اور زیادہ ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا. نیکسٹ
کسی اور ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے. اپنا pedia.com کو وزٹ کیجئے گا, وہاں پر اس کا کنٹینٹ آپ کو بہت جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ انفو لنکس ریویو کے نام پہ ہے, وہ آپ کو مل جائے گا. تو آپ